بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر ہر رات میرے کپڑے پھاڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیتا اور میری ساس میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں واپس آتی تو میری ساس میرے ہاتھ پر پیسوں کا ڈھیر رکھ دیتی۔ یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی، لیکن اتنے پیسے دیکھ کر مجھے بھی اس کام میں مزہ آنے لگا۔ ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے اچانک ہی آنکھوں کی پٹی کھولی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری ساس تو میرا نام صدف ہے۔ میں جو بھی کپڑے خرید کر لاتی تو میرا شوہر انہیں پھاڑ دیتا اور پھر مجھ سے کہتا، یہ کپڑے پہن کر تم میری امی کے ساتھ چلی جاؤ اور کچھ دیر بعد واپس آ جانا۔ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میری ساس مجھے کہاں لے کر جاتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی، جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جب بھی میری ساس مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیا کرتی تھی اور سختی سے منع کر دیتی تھی کہ اپنی آنکھوں کو کھول کر مت دیکھنا، نہ ہی اس پٹی کو ہٹانا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے گا۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اپنی ساس اور شوہر کی ہر بات کو مان لیا کرتی تھی۔ اب ہر دن میری ساس اور میرا شوہر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے اور اپنے ساتھ کسی انجان جگہ پر لے جاتے تھے، جہاں پر مجھے بہت سارا شور سنائی دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیے اور پھر اس پٹی کو باندھ کر میں اپنی ساس کے ساتھ چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس جگہ پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہاں پر تو میری شادی رحمان کے ساتھ 3 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ رحمان سے شادی میری مرضی کے حساب سے ہوئی تھی، حالانکہ رحمان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ رحمان میرا ہم جماعت تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پسند کرنے والا انسان شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن رحمان نے مجھے شادی کے لیے پرپوز نہیں کیا تھا، وہ صرف کہتا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہیں اچھا دوست مانتا ہوں، باقی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کو پیار کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں رحمان کے لیے بہت ساری فیلنگز جاگ اٹھی تھی۔ ایک دن جب میں گھر سے کالج آئی تو میں نے دیکھا کہ مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئے ہوئے تھے۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری محبت تو رحمان سے جڑی ہوئی تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے ان لوگوں کے جاتے ہی رحمان کو کال کی اور اسے سب بتا دیا۔ رحمان نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، تم اپنے والدین کے کہنے کے مطابق شادی کر لو، وہ لوگ تمہارا بھلا ہی سوچیں گے۔ میں نے رحمان سے کہا کہ میرا بھلا اور برا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، تم مجھ سے شادی کر لو، اگر نہیں کرنی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں رحمان کی دیوانی ہو چکی تھی۔ رحمان میری اس بات سے بہت ڈر گیا تھا اور اس نے کہا کہ تم ایسا ویسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی، میں آج ہی گھر جا کر اس بارے میں امی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے رحمان سے کہا تمہارے پاس صرف رات کا ہی ٹائم ہے، کیونکہ میرے ماں باپ کو لڑکے والوں کو بھی جواب دینا ہے، اور وہ لوگ جواب صرف تبھی دے پائیں گے جب میں ان کو جواب دوں گی۔ اسی لیے تم مجھے جلد سے جلد جواب دے دو، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں، اور سوچ لینا کہ مجھے صرف جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ اگر تم نے مجھ سے انکار کیا تو پھر میری موت کی ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ میری بات سن کر رحمان گھبرا گیا۔ اس نے کہا تم فکر مت کرو، میں رات کو ہی کال کرتا ہوں۔ مجھے اب رات ہونے کا انتظار تھا کہ کب رحمان کی کال آئے گی اور مجھے اس کا جواب ملے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ رحمان کا جواب ہاں میں ہی آنا چاہیے۔ مجھے رحمان کی کال کا انتظار کرتے کرتے 12 بج گئے، لیکن ابھی تک اس کی کال نہیں آئی، جبکہ رحمان کا کہنا تھا کہ وہ 11 بجے ہی سو جاتا ہے۔ مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، تھک ہار کر پھر میں نے 1 بجے خود ہی اسے کال کی، کیونکہ میں اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ میری پہلی کال پر ہی اس نے میری کال ریسیو کر لی۔ میں نے رحمان سے کہا کہ تم کہاں ہو، تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ ابھی تک میں کتنی دیر سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی ہوں۔ کال پر رحمان کی آواز بہت ہی گھبرائی ہوئی نکل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میری امی ہم دونوں کی شادی کے لیے نہیں مان رہی ہیں۔ میں نے کہا لیکن تمہاری امی شادی کے لیے کیوں نہیں مان رہی؟ مجھ میں کیا خامی ہے؟ میں اچھی خاصی خوبصورت ہوں۔ رحمان کہنے لگا بس ایسے ہی نہیں مان رہی، میرے دماغ پر تو محبت کا جنون سوار تھا، اس لیے میں نے غصے میں آ کر نس کاٹ دی اور اسے کہا کہ اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ رحمان نے کی خاطر اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی۔ اگلے دن مجھے جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ رحمان کو خبر کیسے پتہ چلا میرے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔
جب میری آنکھ کھلی اور میں ہوش میں آئی تو میں نے اپنے سامنے رحمان اور اس کی امی کو دیکھا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے اس بات پر بہت ڈانٹ لگائی تھی کہ ایک بار میں ان کو یہ سب کچھ بتا دیتی تو شاید مجھے یہ سب نہیں کرنا پڑتا۔ پھر رحمان کی امی میرے گھر رشتہ لے کر آ گئی تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ خوشی خوشی دونوں خاندانوں نے مل کر میری شادی جیسے تیسے رحمان کے ساتھ کر دی تھی۔ میری شادی کو بھی ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ موسم نے کروٹ لی۔ اچانک اس قدر گرمی پڑنے لگی تھی کہ سب نے ہی اپنے گرمیوں والے کپڑے نکال لیے تھے۔ میرے سسرال میں میری ساس اور 3 نندیں تھیں۔ میرے والدین غریب تھے، انہوں نے میری شادی صرف نارمل طریقے سے ہی کی تھی اور مجھے نارمل جہیز دیا تھا۔ رحمان بھی اسی طرح کی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی سے رحمان کی ماں نے کس لیے انکار کیا تھا اس بات کا مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا تھا اور نہ ہی میں نے دوبارہ سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ میرے شوہر کا گھر بس چھوٹا سا ہی تھا، وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی کمانے والا تھا، اس کے اوپر اپنی ماں اور بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ اب تو اس کے اوپر میری بھی ذمہ داری آ گئی تھی۔ میری بڑی نند کا رشتہ بھی ہو گیا تھا اور اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ اگلے 2 سال بعد اس کی شادی ہے۔ شاید اسی لیے اس کا رویہ میرے ساتھ نارمل نندوں جیسا نہیں تھا، وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی اور میری بہت عزت کرتی تھی۔ میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر میں امید کی جگہ تو اسے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے شاپنگ کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دے دیے تھے اور کہا تھا کہ تم میری بہن کے ساتھ چلی جانا، لیکن میں نے رحمان سے ضد کی کہ تمہیں مجھے مارکیٹ لے کر چلو، مجھے تمہارے ساتھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا تھا، کہنے لگا کہ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے لڑکیوں کے کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تم نے اگر مجھ سے وہاں کچھ پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا؟ تو سدرا کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کی پسند بہت اچھی ہے، ویسے بھی اس کے ساتھ تمہاری اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ بات تو رحمان کی بھی بالکل ٹھیک تھی، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی، لیکن اس سے وعدہ لینا نہیں بھولی کہ وہ مجھے رات کا کھانا باہر ہی کھلائیں گے۔ رحمان راضی تو ہو گئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر مجھے کچھ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کی پریشانی کی وجہ نہیں پوچھی تھی کیونکہ مجھے بازار جانا تھا، اسی لیے میں نے اپنی نند کو ساتھ لیا اور میں اس کے ساتھ بازار شاپنگ کرنے چلی گئی۔ میرے شوہر نے مجھے 2 سوٹ لانے کے لیے پیسے دیے تھے، میں نے 2 ہی سوٹ لیے تھے۔ میں نے اپنی نند کو خوش کرنے کے لیے اسے چوڑیاں دلوا دی تھیں، وہ بھی چوڑیاں لے کر بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ میں اپنی نند کو بھی کپڑے دلوا سکتی۔ وہ مجھ سے بہت امپریس ہوئی تھی، کہنے لگی بھابھی آپ تو دنیا کی سب سے اچھی بھابھی ہو۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اپنے سسرال میں جگہ بنا لوں۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا اور بہت ہی اسمارٹ تھا، اسی اسمارٹنس پر میں فدا ہو گئی تھی۔ اس کی عادت بھی بہت اچھی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں چاہتی تھی کہ میں اس کو اس سے زیادہ پیار کروں کہ اسے میرے بنا رہنے کی عادت ہی نہ ہو۔ میں جب گھر آئی تو خوشی خوشی میں نے اپنے کپڑے اپنے شوہر کو دکھائے تو انہیں بہت پسند آئے تھے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری محنت وصول ہو گئی۔ میرے شوہر کمرے میں ہی آ گئے تھے، میں ابھی ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر میں نے ان کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر پہن لیا اور میں اچھے سے تیار ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ کہاں چلنا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ اپنا وعدہ بھول گئے، ہم دونوں کو رات کا ڈنر گھر سے باہر ہی کرنا تھا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اچھا مجھے یاد آ گیا، اچھا آدھے گھنٹے بعد چلتے ہیں، میں ابھی باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ میرا شوہر نہ جانے آدھے گھنٹے کا کہہ کر کہاں چلا گیا تھا۔ میں ان کا کافی دیر انتظار کرتی رہی، وہ آدھا گھنٹہ نہیں پورے 3 گھنٹے بعد گھر آیا۔ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، رات کے 9 ہی بجے تھے۔ اس کے بعد ہم دونوں مل کر ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے۔ ہم کھانا کھانے کے بعد آئس کریم بھی کھا کر آئے، خوب انجوائے کیا۔ میرا شوہر غریب ضرور تھا لیکن میری ہر خواہش کو پوری کرتا تھا۔ رات کے 12 بجنے کو آئے تھے، ہم لوگ گھر آ گئے۔ میں نے اپنے نئے کپڑے اتار دیے، اس کے بعد میں نے پرانے کپڑے پہن لیے، لیکن اگلے دن جب میں نے نئے کپڑے باتھ روم سے لینے کے لیے گئی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے جتنے بھی نئے کپڑے جو میں کل لے کر آئی تھی وہ کینچی سے کٹے ہوئے تھے، ان میں جگہ جگہ کٹ کے نشان لگے ہوئے تھے۔ میری تو ان کپڑوں کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پھر میں نے اپنا دوسرا والا سوٹ دیکھا تو وہ بھی اسی طرح سے کٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اگر آپ کو میرے کپڑے پسند نہیں آئے تھے تو آپ مجھے بتا دیتے، میں کپڑے تبدیل کروا دیتی، لیکن آپ کو کپڑوں کی اس طرح حالت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ رحمان کو میرے کپڑے پسند نہیں آئے، ابھی انہوں نے کپڑوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ الماری میں میرے باقی کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے، وہ سارے بھی کہیں نہ کہیں سے کٹے ہوئے تھے۔ اب میرے پاس پہننے کے لیے صرف وہی سوٹ تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا، سو وہی کپڑے کہیں نہ کہیں سے کٹے ہوئے ضرور تھے۔ مجھے اپنے شوہر کا یہ سب کچھ کرنا پسند نہیں آیا تھا،
मैं तो अपना सर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं बचे। मेरा शौहर खामोश खड़ा हुआ था, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था। मैं फौरन अपनी सास के कमरे में चली गई और उनको अपने कपड़े दिखाए। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे कपड़ों की ये हालत मैंने की है। मैं अपनी सास की ये बात सुनकर चौंक गई थी। उन्होंने कहा, रात को यही वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, एक जगह जाना है। मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, मैं ये कपड़े पहनकर कहाँ जाऊंगी? ये कपड़े पहनने लायक नहीं हैं और आपने मेरे कपड़ों की ये हालत क्यों की? आपको पता है कि इनमें से कोई भी कपड़े पहनने के लिए नहीं बचे। मेरी सास कहने लगी, अभी मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ, इस बारे में बाद में बात करूंगी। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरा शौहर कमरे में मौजूद नहीं था, वो घर से बाहर चला गया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। मैं सारा दिन अपने कपड़ों की वजह से परेशान रही और रोती रही थी। मैंने टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खाया था और ना ही मेरे शौहर ने दोपहर का खाना खाया था। वो तो घर से सुबह से गए हुए थे, अभी तक घर वापस नहीं आए थे। इसी तरह से शाम का टाइम हो गया। मेरी सास जल्दी से मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, बहू ये कपड़े पहन लो, उठो जल्दी करो, हमें कहीं जाना है। मैंने तुम्हें बताया था ना। मैंने अपनी सास से कहा, अब ये मुझसे किस तरह का मजाक कर रही हैं? ये फटे कपड़े पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। उन्होंने जल्दी से कटा फटा सूट निकाल कर मेरे हाथ पे रखा और कहने लगी, जल्दी से कपड़े पहनो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैं अपनी सास के चेहरे को देखती रह गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वो किस तरह की बातें कर रही हैं। मैं बड़ी हैरानी और अफसोस के साथ अपनी सास से कहने लगी, अम्मी जी ये कपड़े मैं कैसे पहनूं? वो एकदम गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? ये सब मैं नहीं जानती? तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। इन कपड़ों को पहनकर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास की बातें सुनकर मैं मजबूर हो गई थी और इन कपड़ों को बाथरूम में पहनने के लिए चली गई थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। शादी को 2 महीने बाद मुझसे मेरी खुशियां छीन ली गई थी। मैं अभी सास के डर से जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ गई थी। जब मैं बाहर आई तो देखकर हैरान रह गई कि मेरा शौहर भी वहाँ खड़ा था। मैंने अपने शौहर को रोती हुई नज़रों से देखा और उसने शिकायत करने जैसा चेहरा बना लिया। वो मेरी बात को समझ गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और खामोश खड़े रहे। मुझे देखकर मेरी सास मुस्कुराने लगी थी। जब मैं रोती चली जा रही थी मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा, रहमान जाकर पट्टी लेकर आओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पट्टी की बात कर रही है। पहले तो मेरे शौहर ने सर हिला दिया, इनकार कर दिया, लेकिन जब मेरी सास ने उन्हें घूर कर देखा, वो लाल रंग की पट्टी लेकर आ गए थे। मेरी सास ने मुझे देखकर कहा, ऐसे नहीं रोते बेटा, ये आंसू पोंछ लो, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। मैं मुस्कुराने लगी तो मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कहा, आओ मेरे साथ चलो। फिर बाहर सहन में जाते ही मेरी सास ने मेरी आंखों पर वो लाल रंग की पट्टी बांध दी। मैंने कहा, आप मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांध रही हो? मेरी सास ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे करीब आकर मेरे कान में कहने लगी, बहू तुम्हें ये पट्टी नहीं खोलनी है। अगर तुमने पट्टी खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा। मैं अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गई थी और फिर इस काम को मजबूरी में करने को तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने शौहर को पाने के लिए न जाने कितनी परेशानी झेली थी। मेरी सास जो कि हमारी शादी के लिए मान नहीं रही थी, इसीलिए अब मुझे अपनी सास का हर कहना मानना पड़ेगा। मेरा दिल बुरी तरह से मजबूर होकर रह गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ये कपड़े हर तरह से कटे हुए थे। मैं ऐसे कपड़ों को कैसे घर से पहनकर बाहर निकल सकती थी? लेकिन अपनी सास को हुक्म मानना मेरी बड़ी मजबूरी बन चुका था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे पैदल ही कहीं पर लेकर जा रही थी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ रखा था क्योंकि मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग काफ़ी दूर तक आ गए थे। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ एहसास होने लगा कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। मैं महसूस कर सकती थी कि मैं किसी भीड़ वाली जगह पर खड़ी हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने मुझे बैठने के लिए कहा था। इसके बाद मैं एक जगह पर बैठ गई क्योंकि पैदल चलते चलते मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। न जाने मेरी सास मुझे किस जहन्नुम में लेकर आ गई थी। उसके आधा घंटे बाद मेरी सास ने मुझे फिर से पैदल चलने के लिए कहा और फिर हम दूसरी जगह पर आ गए थे। इस जगह पर भी चारों तरफ से मेरे कानों में शोर ही शोर पड़ रहा था। इस वाली जगह पर तो शोर था कि चारों तरफ से मुझे गाड़ियों की आवाज़ें भी आ रही थी और मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें बोलना नहीं है, इसलिए उनके कहने के मुताबिक मैंने अपनी आवाज़ को बंद किया हुआ था। यहाँ पर भी मेरी सास ने मुझे ज़मीन पर बैठने के लिए कहा
تو میں بیٹھ گئی تھی۔ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میری ساس نے مجھے بیچ سڑک پر کیوں بٹھا دیا تھا، کیونکہ مجھے ٹریفک کی آواز آ رہی تھی، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آس پاس سے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ گاڑیاں تو سڑک پر ہی ہوتی ہیں، گلیوں میں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب میری ساس مجھے کسی کھلی جگہ پر لے کر آئی ہوئی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، مگر میں کیا کرتی، میں مجبور ہو گئی تھی۔ ہم وہاں پر 1-2 گھنٹہ گزار کر واپس چلنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کی تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں کس جگہ پر آئی ہوئی ہوں، مگر میں ناکام رہی تھی۔ یہ تو پکا تھا کہ یہ کوئی راستہ تھا۔ میں جب گھر پہنچی تو میری ساس نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تھی اور پھر مجھے میرے کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا میرا شوہر اپنا سر جھکا کر بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اسی لیے تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میری ٹانگیں دبانا شروع کر دی تھی۔ میں اس کے ایسے رویے سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو پیر دبانے سے منع نہیں کیا، پیروں میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، پیر دبانے سے مجھے کچھ سکون مل رہا تھا۔ میرے شوہر نے دیکھا کہ میں ان سے بات نہیں کر رہی، وہ کہنے لگے، صدف آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کل میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا، تم اپنی مرضی کے مطابق کپڑے خرید لینا۔ میں نے پیر جلدی سے پیچھے کیے اور کہنے لگی، تاکہ آپ کی امی پھر سے میرے کپڑوں کو کاٹ دے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی بہت ضرورت ہے، اپنے پیر ادھر کرو، میں دبا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے تسلی کی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ غصہ اسی پر آ رہا تھا۔ اس کی ماں جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں بولا اور خاموشی سے ان کا کہنا مان رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں سو گئی۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے مجھے جلدی ہی نیند آ گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ان لوگوں نے میری نیند اور چین سب چھین لیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ابھی تو شروعات ہے، آگے تو اور بھی بہت کچھ مشکل وقت آنا ہے۔ اگلے دن رحمان نے آفس سے چھٹی کر لی تھی اور وہ زبردستی مجھے مارکیٹ لے کر چلا گیا، مگر میں ایک جگہ آرام سے بیٹھی رہی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، کسی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ میرے شوہر نے خود ہی اپنی پسند کے 2 سوٹ دلوا دیے۔ میں شاپنگ کر کے گھر آئی تھی، میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آرام کرو، میں اپنے ایک دوست سے مل کر آتا ہوں۔ میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بڑے پیار سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں رحمان کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بہو، تمہیں پتہ ہے رحمان کے تو بڑے بڑے گھروں سے رشتے آ رہے تھے، لیکن اس نے تمہاری خاطر صرف تم سے شادی کی۔ میرے بیٹے کے پیچھے بہت ساری لڑکیاں پاگل تھیں کیونکہ وہ دیکھنے میں اتنا سمارٹ ہے، مگر میرے بیٹے نے تم سے شادی کرنے کے لیے ضد ٹھان لی تھی۔ اب تم نے اسے اتنا ڈرایا تو میرا بیٹا بھی ڈر گیا تھا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی مرضی کی خاطر سر جھکانا پڑ گیا۔ لیکن تم اس چھوٹے سے حادثے کو بہانہ بنا کر اپنے حسین دن خراب مت کرو، اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا موڈ اپنے شوہر کی طرف سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ دیکھو، تمہارا غصہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ تمہیں شاپنگ پر بھی لے گیا تھا۔ مجھے اپنی ساس کی بات ٹھیک لگی تھی، میں نے سوچا کہ چلو جو ہوا سو ہوا، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، مجھے رحمان کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ ہو وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں اور دل لگا بیٹھے۔ اس بیچارے نے تو مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کافی مشکلات میں کیا تھا۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر بھی آ گئے، ان کے سامنے کافی شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا، رحمان میں بہت شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، میں بھی اپنا دل صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میری ہر بات سن کر رحمان خاموش ہو گئے تھے، وہ کہنے لگے، ہاں بتاؤ، تم حکم کرو۔ میں نے رحمان سے کہا، جیسے تمہاری امی نے میرے ساتھ کیا ہے ایسا اب کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، تم مجھ سے وعدہ کرو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ رحمان نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، میں پوری کوشش کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو جس کی وجہ سے تمہیں پریشان ہونا پڑے۔ اچانک ہی انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ ہے میری امی تھوڑی ضدی اور غصے والی ہے، مجھے ان کی باتوں کے آگے ہار ماننی پڑ جاتی ہے، لیکن وہ دل کی بری نہیں ہے، دل کی بہت اچھی ہے۔ تبھی تو انہوں نے میری خوشی کے لیے تمہارے ساتھ میری شادی کروا دی، حالانکہ وہ ہماری شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی، وہ صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ تیار ہو گئی تھی۔ رحمان کہنے لگے، میں تمہاری خوشی کی خاطر پوری کوشش کروں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کی کہی ہوئی باتیں سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔
لیکن انہوں نے اپنی امی کی بات جو مجھے بتائی تھی میری سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان کا اشارہ اپنی امی کی کس بات کی طرف جا رہا ہے۔ فی الحال میں نے یہ سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اپنے شوہر کے ساتھ کافی اچھا وقت گزارنے کے بعد شام کو اپنے کمرے میں آ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے نئے کپڑے پھر سے کٹے ہوئے تھے۔ اس بار تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر یہ سب صرف میرا خیال تھا۔ شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور پھر سے میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ انہوں نے کہا ان میں سے جلدی سے ایک سوٹ پہن لو اور تیار ہو جاؤ، ہمیں چلنا ہے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق ان سے کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے ان کپڑوں کو پہن کر تیار ہو گئی۔ میری ساس مسکرا رہی تھی، پھر انہوں نے میری آنکھوں پر وہ لال رنگ کی پٹی باندھ دی اور مجھ سے کہا کہ جس دن بھی تم نے اس پٹی کو کھولنے کی کوشش کی تو تمہیں اس اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گی۔ تم جانتی ہو نا میرا بیٹا کتنا کہنا مانتا ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران رہ گئی، اس لیے میں خاموش ہی رہی تھی۔ میری ساس مجھے پٹی باندھ کر کمرے سے باہر لے گئی اور کہنے لگی اب آپ میرے ساتھ چلو۔ میرے شوہر اس ٹائم گھر پہ موجود نہیں تھے۔ میری ساس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری نند کو آواز لگائی کہ دروازہ بند کر لینا۔ میں خاموش رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی میرے کچھ بھی کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہم دونوں ساس بہو آج پھر سے پیدل چل رہے تھے۔ کل بھی پیدل چل رہے تھے، اس لیے آج میرے پیروں میں ابھی سے درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنی ساس کے کہنے کے مطابق چل رہی تھی اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بھی صاف کر رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ رحمان سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ حالانکہ میرے والدین میری شادی کہیں اور کروا رہے تھے، اب جبکہ یہ شادی میں نے اپنی ضد اور مرضی کے مطابق کی تھی، اسی لیے مجھے اس شادی کو جیسے تیسے نبھانا تھا۔ مجھے اپنی ممی کی کہی ہوئی بات یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے میری شادی کے ٹائم پر کہا تھا کہ تم اس لڑکے سے شادی تو کر رہی ہو اور یہ شادی ہم تمہاری ضد کی وجہ سے کروا رہے ہیں، ورنہ جو رشتہ ہم نے تمہارے لیے سوچا ہوا تھا وہ لڑکا بہت ہی امیر اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ تم وہاں بہت خوش رہتی، لیکن یہاں شادی کرنے کی تمہاری اپنی مرضی ہے، اس لیے تمہیں اپنی شادی کو بسا کر ہی رکھنا ہوگا۔ اپنی امی کی بات پر میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں آپ سے اس بات کی شرط لگا سکتی ہوں کہ میری شادی اور میری زندگی اور اس سے اور زیادہ حسین گزرے گی۔ میرے والدین جب میری اور رحمان کی شادی کے لیے میری خودکشی والی طریقے سے مان گئے تھے اور رحمان کی امی بھی مان گئی تھی، تب مجھے لگا تھا کہ بیٹھے بیٹھے میری قسمت کھل گئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت کھلے گی نہیں بلکہ میری آنے والی زندگی اسی طرح سے خراب ہو جائے گی۔ اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ مجھے اپنے والدین کے کہنے کے مطابق جہاں وہ میری شادی کر رہے تھے وہیں کر لینی چاہیے تھی، لیکن میری قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ ہم پھر کل کی طرح اسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں شور ہی شور تھا، خوب گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے اسی طرح ہمیں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے گزر گئے تھے۔ کہیں پر میری ساس مجھ سے کہتی بیٹھ جاؤ اور کہیں پر کہتی کھڑی ہو جاؤ اور کہتی بولنا بالکل بھی مت، بس خاموشی سے جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرتی رہو۔ 2-3 گھنٹے اسی طرح سے گزر جانے کے بعد پھر ہم اپنے گھر کو آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی میرا شوہر میرے پیر دبانے لگے، مگر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ رحمان شرمندہ ہو کر مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سوچا نہ جانے یہ کب تک میرے ساتھ ہوتا رہے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی پوچھا تھا کہ تمہاری امی میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہیں، لیکن وہ تو ہر بات پر خاموش ہی رہتے تھے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے سچائی کا خود ہی پتہ لگانا ہوگا۔ ساری رات پلاننگ کرتی رہی۔ صبح پھر سے میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں آج تمہیں شاپنگ پر لے چلتا ہوں۔ میں نے آج شاپنگ کرنے کے لیے اپنے شوہر سے انکار کر دیا تھا۔ میں اپنی ساس سے کہنے لگی ماں جی شام کو کس ٹائم پر مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری ساس آج میری بات پر مسکرانے لگی تھی اور کہنے لگی شام کے 4 بجے تم بالکل تیار رہنا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ رحمان سے بات چیت کرنا میں نے بالکل بند کر دیا تھا کیونکہ وہ مجھے کچھ بتاتا ہی نہیں تھا، اور تو اور گھر میں 3 نندیں تھیں، انہیں بھی کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی کیونکہ میری ساس اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ روب دکھاتی تھی اور اپنی بیٹیوں کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوپہر کے ٹائم جب میں شوہر گھر آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، میں تمہیں شاپنگ کرانے کے لیے لے چلتا ہوں، لیکن میں تو ان سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ دھیرے دھیرے شام کے 4 بج گئے تھے اور میں اپنے انہی پھٹے ہوئے کپڑوں میں ایک سوٹ نکال کر پہن رہی تھی۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی، مجھے اپنے شوہر کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہے تھے امی پلیز آپ صدف کے ساتھ یہ سب مت کرو، صدف کو آج اپنے ساتھ مت لے کر جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
میری ساس نے روز کے مطابق میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ تبھی اچانک میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا، رکیے ماں جی، ان چپلوں سے میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، میں دوسری چپل پہن کر آتی ہوں۔ میری ساس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی آنا۔ میں اس بندھی پٹی کو اپنے ہاتھ میں کھول کر ہاتھ میں پکڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے کینچی لی اور پٹی کے اندر اس طرح سے چھید کیے کہ کسی کو کچھ دکھائی نہ دے سکے۔ مجھے صرف یہ فکر ہو رہی تھی کہ اگر یہ سوراخ میری ساس نے دیکھ لیے تو میری ساس مجھے میرے شوہر سے طلاق دلوا کر گھر سے نکال دے گی۔ میں نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا، اس کے بعد دوسری چپل پہن کر باہر آ گئی تھی اور اپنی ساس کے ساتھ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم پیدل چل رہے تھے، پھر وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو ہر روز پہن کر اپنی ساس کے ساتھ جا رہی تھی۔ ہم چلتے جا رہے تھے، میری ساس بھی خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی۔ اسی طرح چلتے چلتے میری نظر سڑک کے کونے پر گئی جہاں پر میری ساس نے مجھے بٹھا دیا، لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس نے میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا بورڈ تھا جس بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بورڈ میری ساس نے میرے آگے رکھ دیا تھا اور ایک کٹورا بھی میرے پاس رکھ دیا۔ میں 5 منٹ تک ایسے بیٹھی رہی، اس کے بعد لوگ آ رہے تھے اور اس کٹورے میں پیسے ڈال رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی کہ یہاں پر کافی ساری پبلک موجود تھی۔ میری ساس اتنی زیادہ چالاک تھی کہ انہوں نے کٹورے میں پہلے سے ہی کپڑا بچھایا ہوا تھا تاکہ کوئی کٹورے کے اندر سکہ ڈال کر جائے تو اس کی کھنک مجھے سنائی نہ دے، میں پہچان نہ سکوں کہ میرے پاس کوئی برتن رکھا ہوا ہے اور اس میں کچھ ڈالا گیا ہے، سکے کی آواز کٹورے میں نہ آئے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک کالے رنگ کے رومال کو کٹورے میں بچھا دیا تھا۔ لوگ اسی میں پیسے ڈال کر جا رہے تھے، کچھ لوگ سکے بھی ڈال رہے تھے، کچھ لال نوٹ ڈال رہے تھے۔ اسی طرح سے کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میری ساس نے مجھے اس جگہ سے اٹھایا اور اپنے سارے سامان کو سمیٹ لیا۔ آدھا گھنٹہ اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد میری ساس مجھے دوسری جگہ پر لے گئی جہاں پر کچھ ایسا ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسی طرح سے کافی سارے لوگ اس کٹورے میں پیسے ڈالتے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ساس نے مجھے بھکارن بنا دیا تھا۔ میں اب سمجھی مجھے ابھی تک کیوں نہیں پتا چل سکا مجھے کہاں لے کر جایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لگ بھگ 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میری ساس کے پاس کافی سارے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میری ساس نے مجھے ساتھ لیا اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب سب برداشت نہیں کروں گی، اس لیے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تھی۔ گھر میں میرا شوہر بھی موجود تھا۔ میری ساس نے جیسے ہی میری اس حرکت کو دیکھا تو ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنی جلدی پٹی ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں سے پٹی صرف میں ہی ہٹا سکتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، تو پھر آج آپ نے کتنے پیسوں کی کمائی کر لی؟ میری ساس میری بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ ہم دونوں کی بات چیت سن کر میرا شوہر بھی صحن میں آ گیا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، تم مجھ سے اتنے دنوں سے یہ راز چھپا رہے ہو کہ تمہاری امی تمہاری بیوی سے سڑکوں پر بھیک منگوا رہی ہے۔ آج مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میرے کپڑوں کو کیوں کاٹا اور پھاڑا جاتا ہے؟ میری ساس کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، اب اس کے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آج بھی آپ مجھے یہی دھمکی دیں گی کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ میرے شوہر سے میری طلاق دلوا کر گھر سے باہر نکلوا دیں گی۔ میں نے کہا، آج میں ساری سچائی جان کر ہی رہوں گی، اور اگر آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو میں خود اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی میں بھکارن والی زندگی نہیں جی سکتی۔ میرے والدین جیسے بھی غریب ہیں مگر انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرایا جیسا کہ فائدہ آپ لوگ میرا اٹھا رہے ہیں۔ میرا شوہر میری بات سن کر گھبرا گیا تھا۔ اس نے کہا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، آج مجھے سب کچھ بتا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری امی نے میرے لیے اپنی سہیلی کی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری امی کو تمہارے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے مجھ سے صاف انکار کر دیا تھا، وہ تمہاری شادی کسی صورت نہیں ہونے دیں گی۔ ادھر تم نے خودکشی کرنے کی دھمکی دی۔ میں نے اپنی امی کو منانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ میں نے امی کو ہماری جان کا واسطہ دے کر مجبور کر دیا تھا، تب جا کر وہ ہماری شادی کے لیے مانی تھی، لیکن ایک شرط پر انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک شرط پر تمہاری شادی اس لڑکی سے کروں گی۔ میری امی کو پتا چل گیا تھا کہ تم غریب خاندان سے ہو، جب تم ہمارے گھر آؤ گی نہ تو جہیز میں زیادہ کچھ لے کر آؤ گی اور نہ ہی تمہارے والدین ہماری شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ میری امی کی سہیلی تو بہت امیر تھی، وہ لوگ جہیز میں ایک کار اور بنگلہ اور بزنس کے 30 لاکھ روپے دے رہے تھے۔ میری امی اس لیے چاہتی تھی کہ میری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ میرے کندھوں پر اپنی بہنوں کا بوجھ تھا۔ میں نوکری کے
इतने पैसे नहीं कमाता कि सारा खर्चा पूरा कर सकूं। मेरी अम्मी ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो तुम्हारे साथ इस तरह से रवैया रखेंगी और इस तरह से तुमसे भीख मंगवा कर पैसे इकट्ठे करेंगी। तभी तो उन्होंने इस बोर्ड पर बात लिखी हुई थी कि मैं गूंगी हूँ और अंधी हूँ, आप लोग मेरी मदद करो। लोग इस बोर्ड को पढ़ने के बाद तुम्हें अंधी, गूंगी और गरीब लड़की समझकर पैसे दे जाते हैं। मेरी अम्मी तो अपना चेहरा छुपा लेती हैं, उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। मेरी सास खड़ी हुई खामोशी से हमारी बातें सुन रही थी। मैं अपनी सास के करीब गई और उनसे कहने लगी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा, मुझे नहीं पता था कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकती है। मैंने कहा अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आप मुझे बता देती, आपको मेरे साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। रहमान ने कहा कि मैंने अम्मी को कई बार मना किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता था, लेकिन अम्मी की शर्त यही थी कि वो तुम्हें इस घर से भी टिकने देंगी जब तुम उसका काम करोगी। इसी तरह से तो हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं तुमसे शादी के लिए मना कर रहा था क्योंकि मैं मामूली सी तनख्वाह लाता हूँ, शायद इसी में तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी बात को ना समझने की कोशिश कर रही थी और ना ही मान रही थी। तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया था खुद से शादी करने पर, उधर मेरी अम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं तुम दोनों के बीच मजबूर होकर रह गया था। मैं करता भी तो क्या करता, एक तरफ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था, दूसरी तरफ अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता था और उनकी बात को मानना भी पड़ा। मैंने रहमान से कहा, रहमान इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक मर्द अपनी माँ और बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है तो उसे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगती है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मैंने अपनी सास से कहा, आप चाहती थी ना कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं और आपके घर वही अमीर लड़की आ जाए जो बहुत सारा जहेज लेकर आए, आपके बेटे के लिए पैसे लेकर आए, तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती हो। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना जैसा आपने मेरे साथ किया है ऐसा ही एक दिन आपकी बेटियों के साथ भी जरूर होगा, क्योंकि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। जिसने जो इस दुनिया में किया उसको इसकी सजा इस दुनिया में मिलकर ही रहती है। मैं ये कहते हुए आगे बढ़ रही थी। मेरी सास को शायद एहसास हुआ था कि उनके आगे भी 3-3 बेटियां हैं, अगर उनकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी। मेरी सास ने जब देखा कि मैं सामान पैक करके उनके दरवाजे तक आ गई हूँ तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, बहू मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। तुमने आज जो मुझसे मेरी बेटियों को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी उसके लिए मैं मजबूर कर दिया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ इस घर के खर्चे की और अपनी बेटियों की शादी की परवाह है। मेरे बेटे की तनख्वाह इतनी कम है, ये सब कैसे करेगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आप परेशान मत होइए, आपकी बेटियों की शादी धूमधाम से करूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी नौकरी करूंगी और रहमान भी नौकरी करते हैं, हम दोनों मेहनत से इस घर को चलाएंगे, आपकी बेटियों की शादी करेंगे, अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। मेरी सास मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। मैं उनकी कोई भी बात कहकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको आसानी से माफ कर दिया, क्योंकि वो भी एक माँ थी, उन्हें अपनी बेटियों की फिक्र हो रही थी। मैंने अपनी सास से जो कहा करके दिखाया। रहमान और मैं मिलकर एक ऑफिस में काम करते थे, अपनी मेहनत की कमाई से मैंने अपनी नंदों की शादी कर दी। मेरी सास मेरी इस मेहनत और लगन से बहुत खुश हुई थी और अब तो वो मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती है। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा होती है। अब मेरी जिंदगी मेरे शौहर और मेरी सास के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही है और तो और अल्लाह ने मुझे एक बेटे से भी नवाजा है। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली कहानी तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।